والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تیسرا روزہ کی نسبت سے آج تیسرے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرے پارے میں سورۃ البقرہ کا آخری حصہ اور سورۃ آل عمران کا ابتدائی حصہ بیان کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے آخری حصہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تمام رسولوں کو پیدا کیا اور بعض کو بعض پر فضیلت دی، لیکن ہمیں کہا گیا کہ ہم کسی رسول کی شان میں ان کی عزت مقام رتبے میں فرق نہ کریں۔ ہر نبی کا ہر رسول کا اپنا ایک مقام ہے اور ہمارے ہاں سارے ہی محترم ہیں۔ اس صورت میں قرآن مجید کی سب سے افضل آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے، اور فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ ساری رات ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے تلوار کے زور پر زبردستی مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن جب اسلام قبول کر لیا جائے گا تو اسلام کے تمام اعمال اس شخص پر فرض ہیں کہ ان کو وہ بجا لائے۔ اس لیے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو زبردستی اسلام کے دائرے میں نہیں لایا جائے گا، دعوت دی جائے گی۔ جب وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تمام احکامات اس پر لاگو ہو جائیں گے۔ اسی پارہ کے اندر نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نمرود اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت اس کے سامنے بیان کی۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ توحید کی بات جب آ جائے تو ایک دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے دلائل کے ساتھ کسی شخص کے سامنے بات کرنا اس وقت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان توحید کے معاملات کو چھپائے یا ڈر جائے کسی سے۔ نمرود وقت کا بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہنے تک کے درجات تک پہنچ چکا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی پرواہ نہیں کی اور اللہ کی توحید کے دلائل بیان کیے۔ ایک شخص کا واقعہ آتا ہے، بعض مفسرین نے حضرت عزیر علیہ السلام لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، مردوں کو زندہ کیسے فرمائیں گے آپ؟ ایک بستی کے پاس سے گزرے تو انہوں نے وہاں پہ بعض لوگوں کی ہڈیاں دیکھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کی جو سواری تھی گدھا، ان پر 100 سال کے لیے نیند طاری کر دی۔ جب وہ 100 سال بعد اٹھے تو اللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنی دیر تک سوئے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ لبثت یوما او بعض یوم، کہ مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے دن یا دن کا کچھ حصہ سویا رہا ہوں، 100 سال کا عرصہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عاما، کہ آپ 100 سال تک سوئے رہے۔ پھر اللہ نے ان کے سامنے ان کے گدھے پر ہڈیوں کے اوپر گوشت پوشت چڑھا کر دوبارہ زندہ کر دیا، اور فرمایا کہ جو کھانا طعاموں کا و شرابوں کا لم یتسنہ، کہ جو کھانا آپ کے پاس تھا دیکھیں 100 سال کے بعد بھی وہ بسیدہ نہیں ہوا، وہ ویسے کا ویسے پڑا ہوا ہے۔ پھر اسی طریقے سے سوال ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بھی پتہ چلے کہ ایک چیز جب مر جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ یہ جو مشرکین تھے اللہ کی توحید میں شرک کرنے والے، یہ بعد الموت کا بھی انکار کرتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جسم دنیا سے گیا، گل سڑ گیا، مٹی ہو گیا، وہ دوبارہ زندہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نئی چیز کو بنانا اصل کام ہے، بنی ہوئے کو دوبارہ کھڑا کرنا تو وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ 4 پرندے اپنے پاس پالیں اور ان کو سدائیں، یعنی کہ وہ آپ کی آواز پر، آپ کے نام لینے پر اڑ کر آپ کے پاس آیا کریں۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے پرندے انہوں نے پالے باقاعدہ، اور جب وہ بڑے ہو گئے وہ کسی پرندے کا نام لیتے تھے تو وہ پرندہ اڑ کر ان کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ ان 4 پرندوں کو ذبح کر دیں اور ان کا گوشت بھی آپس میں مکس کر دیں، ملا دیں، اور ان کو پہاڑوں کی مختلف چوٹیوں پہ رکھیں اور پھر ان کو باری باری بلائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، ان کو ذبح کیا، ان کا گوشت آپس میں مکس کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر رکھا، اور جب کسی ایک پرندے کو بلایا تو کسی ایک پہاڑ سے اس کے پر اڑے، کسی پہاڑ سے اس کی چونچ اڑی، کسی پہاڑ سے اس کے پاؤں اڑے، اور وہ آسمان میں جا کر پرندہ بنا۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ سورہ آل عمران ہے،
آل عمران اس صورت کا نام اس لیے رکھا گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نانا کا عمران تھا۔ نجران سے ایک وفد عیسائیوں کا وہ نبی کریم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے کے لیے مدینہ میں آیا۔ انہوں نے مناظرہ کیا کرنا تھا کہ وہ 3 خداؤں کے قائل تھے، عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اور روح القدس یعنی جبریل امین، اور بعض عیسائیوں کے فرقے حضرت مریم کو بھی خدا مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو اس صورت میں نازل فرما کر دلائل عطا فرمائے کہ ان کو بتائیں، یہ جو عیسائیوں کا وفد آپ کے پاس آیا بیٹھا ہے، کہ مریم تو اللہ کی برگزیدہ بندی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو یہ بیٹی عطا کی، اور ان کی والدہ نے اللہ کی راہ پر وقف کر دی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بے موسم پھل عطا کیے۔ زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش فرمائی، اور پھر ان کے معجزہ کے طور پر اللہ نے بن باپ کے ان کو بیٹا عطا فرما دیا، عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور ماں کی گود میں کلام عطا کیا کہ ماں کی گود کا بچہ بولا تھا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور اتنے معجزات دینے کے بعد اللہ نے ان کو اپنی خدائی میں شریک نہیں کیا۔ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، تو ان عیسائیوں نے ان دلائل کو بھی نہیں مانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان سے مباہلہ کریں۔ مباہلہ کیا چیز ہے؟ کہ اپنے بچوں کو، بیوی کو، اہل خانہ کو لے کر آپ بھی کسی میدان میں آ جائیں، میں بھی کسی میدان میں آ جاتا ہوں، اور پھر ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ جو حق پر ہے اس کو بچا لے، اور جو باطل ہے اس کو تباہ و برباد کر دے۔ تو وہ عیسائی علماء جو تھے وہ اس بات سے بھی بھاگ گئے۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کے بارے میں فرمایا کہ باقی تمام ادیان اللہ کے نزدیک اب باطل ہیں، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین اسلام ہے۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ عالم ارواح جو ہم جب روحیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اتباع کا ہم سے وعدہ لیے۔ ایک تو عہد الست تھا کہ اللہ نے اپنی ربوبیت اور رب ہونے کا وعدہ لیا تھا، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بھی ہم سے وعدہ لیا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی فکر کرنی چاہیے، اپنے اہل و عیال کو اس بات پر لگانا چاہیے کہ دین میں ہی خیر اور برکت ہے، دین میں ہی بھلائی ہے۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر اور عارضی ہے، جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے ثمرات، اس میں جو کام کیا ہوگا آخرت میں ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اشفی مرضانا ومرض المسلمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل امواتنا فی بلد حبیبک۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔